جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے، صحابہ کا یہ نظریہ تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رب نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ حضور کے جسم سے کوئی مٹی لگ جاتی ہے تو اس کے اندر بھی رب شفا رکھتا ہے۔ حضور کے جسم سے، حضور کی ذات سے اگر جالیوں کو نسبت ہو جاتی ہے تو رب اس کے اندر بھی برکتیں رکھتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیے گا کہ حضور کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو رب اس پسینے کے اندر بھی خوشبوئیں ڈال دیتا ہے۔ حضرت ام سلیم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ قیلولہ سے مراد یہ ہے کہ دن کے وقت کچھ دیر آرام کرنا، کچھ دیر سونا۔ حضور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لے کر جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے ایک چمڑے کی چٹائی بچھا دیا کرتی تھی۔ اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ چٹائی کے اوپر سونا اور زمین پر سونا یہ حضور کی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ چٹائی کے اوپر سوتا ہے زمین پر تو یہ حضور کی سنت پر بندہ عمل کرتا ہے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے چٹائی بچھا دیا کرتی تھی۔ جب آپ آرام فرما رہے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے جب گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلتا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں لکڑی کے ساتھ حضور کے جسم سے پسینے کو لیتی اور ایک ڈبی کے اندر جمع کر لیتی۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کتنا پیارا تھا۔ آج اگر ہم مدینے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روضہ انور کی پیاری پیاری جالیاں جو ہیں ان پر ہاتھ لگا کر اپنے جسم کے اوپر لگا لیتے ہیں تو وہاں کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تم برکت کیوں حاصل کر رہے ہو، یہ تو تم شرک کر رہے ہو۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق، جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جاتی ہے وہ چیز برکت دیتی ہے۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور کے جسم انور سے جب کوئی چیز لگ جاتی ہے تو رب اس چیز کے اندر بھی برکت رکھ دیتا ہے۔ اور آج بھی ہمارا الحمدللہ یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو حضور سے نسبت ہو تو ہم اہل سنت اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ حضور کے روضہ جو جالیاں ہیں ان پر ہاتھ لگا کر جسم کے اوپر لگا لیتے ہیں تو اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ ان جالیوں کی نسبت حضور سے ہے۔ اس وجہ سے ہم ان جالیوں کو چومتے بھی ہیں، اپنی آنکھوں کے اوپر بھی لگاتے ہیں۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی کہ جب حضور کے جسم سے پسینہ نکلتا ایک لکڑی کے ساتھ اپنی ڈبی کے اندر اس پسینے کو بند کر لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ میں جب آرام کر رہا ہوتا ہوں میرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، ام سلیم اس پسینے کو لے لیتی ہیں، اپنی ڈبی کے اندر بند کر لیتی ہیں۔ پوچھا کہ یا ام سلیم ما ھذا، اے ام سلیم یہ تم کیا کرتی ہو؟ میں آرام کر رہا ہوتا ہوں، تم میرے جسم سے پسینے کو لکڑی کے ساتھ جمع کر کے اپنی ڈبی میں رکھ لیتی ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ کا پسینہ ہے رب نے اس کے اندر خوشبو رکھی ہے،
تو میں اس وجہ سے اس پسینے کو جمع کرتی ہوں کہ میں خوشبو کے طور پر استعمال کرتی ہوں. اور یہی حدیث پاک جو ہے ایک اور مقام پر ملتی ہے تو اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. حضرت ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرجو برکتہ لسبیاننا، کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وجہ سے آپ کے پسینے کو حاصل کرتی ہوں کہ میں برکت کے طور پر اپنے بچوں کے جسموں کے اوپر لگاتی ہوں. اب صحابہ کا عقیدہ کتنا پیارا تھا کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جایا کرتی تھی صحابہ اس چیز سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. اور آج کیا معاملہ ہے؟ اگر ہم مدینے جائیں، ہم عاشق ہیں، دل ہمارا تڑپتا ہے، رب ہمیں توفیق دیتا ہے جب ہم جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے. اب یہاں پہ ہے مصطفیٰ، وہاں ہے. ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے رب نے مصطفیٰ کو یہ طاقت اور قدرت دی ہے کہ وہاں مدینے میں بیٹھ کر یہاں اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اب ایک غلام جب مدینے جاتا ہے ظاہری اعتبار سے فاصلہ کم ہو چکا ہے، مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہے، دل کی باتیں کر رہا ہے، دل کرتا ہے جالیوں کو ہاتھ لگائے اور اپنے جسم کے اوپر لگا لے، اتنی محبت ہے. لیکن وہاں پہ کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں ہاتھ لگا رہا ہے؟ تو ہاتھ لگا رہا ہے، اپنے جسم کے اوپر مل رہا ہے، یہ تو شرک کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے، صحابہ کا یہ نظریہ تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رب نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں. حضور کے جسم سے کوئی مٹی لگ جاتی ہے تو اس کے اندر بھی رب شفا رکھتا ہے. حضور کے جسم سے، حضور کی ذات سے اگر جالیوں کو نسبت ہو جاتی ہے تو رب اس کے اندر بھی برکتیں رکھتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. تو آج بھی اگر ہم وہاں پہ جائیں، جا کے اگر ہم حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ہمارا شوق محبت ہے، یہ ہمارا حضور سے عشق ہے کہ ہم آج یہاں پہ حضور کا نام آتا ہے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں. تو ہمارا نظریہ ہے کہ حضور کے نام کو چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں تو برکت ملتی ہے. ہمارا یہ عشق ہے، ہماری یہ محبت ہے. تو یہی صحابہ کا نظریہ تھا کہ حضور کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پسینے کے اندر بھی برکتیں رکھی ہیں.